خواجہ خواجگان ہند الولی آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم مکہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص ہے بار بار یہ کہتے سنا لبیک لبیک لبیک۔ میں نے اس کو بلا کر پاس لایا اور لانے کے بعد میں نے کہا کہ تجھے پتا ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز کیا آتی ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے۔ تو کہتا ہے حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے۔ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا مجھے 24 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے اور ہر سال ہی میں آ کر یہ کہتا ہوں لبیک تو آواز آتی ہے یہ کہتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے۔ میں آتا ہوں میں کہتا ہوں لبیک، کہتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے۔ میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں اے میرے مالک، میں تیرے دربار پہ حاضر ہو گیا ہوں، مگر یہ کہتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے۔ کہا ہر سال ہی آ جاتا ہے؟ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب تجھ سے کہا جاتا ہے غیر حاضر ہے تو پھر بھی تو ہر سال آ جاتا ہے؟ کہا میں ہر سال ہی آ جاتا ہے۔ کہا ہر سال ہی آ جاتا ہے؟ کہا میں ہر سال ہی آ جاتا ہوں۔ کہا ہر سال ہی آ جاتا ہے؟ کہا ہاں ہر سال ہی آ جاتا ہے۔ کہا معین الدین تو بتا دے ایک ہی تو رب ہے، ایک ہی تو رب ہے، کس کے پاس جاؤں، کس سے جا کے کہوں معین الدین ارے تو کوئی اور رب بتا دے وہاں چلا جاؤں، ارے ایک ہی تو رب ہے، ارے آنا ہی اس کے پاس ہے، ارے تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے جب آنا یہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس کی توحید سنی تو میں تو کانپنے لگا کہ اتنی پکی توحید کہ ارے یہ رب ہے اس کی پاس تو آنا ہے، اس کے علاوہ جانا کہاں ہے؟ ارے تو کوئی اور رب بتا دے وہاں چلا جاتا ہوں، ارے ایک ہی تو رب ہے اسی کے پاس آنا ہے، رکھے تو بھی ٹھیک ہے نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو لوگوں جب دعا کرو تو دعا میں یہ کہا کرو مولا تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ جب توبہ کیا کرو تو کہا کرو مولا تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو گناہ کو بخشنے والا ہے مولا، کوئی اور بخشنے والا نہیں، کس کے پاس جائیں گے؟ مولا تو ہی تو بخشنے والا ہے، مولا ہم زمانے کے پریشان حال کے مولا تو ہی تو ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ میری بیوی نے بتایا۔ کیا کہا؟ مجھے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ میری بیوی نے بتایا۔ ہم نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو کام بتانے ہوتے ہیں گھر کے، تو کہا ایک مرتبہ کسی چیز کی ضرورت تھی تو کہا کہ فلاں چیز نہیں ہے لے کے آئیے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، جب پیسے ہوتے ہیں تو میں آپ کو لے کر دے دوں گا۔ کچھ دن بعد پھر کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ چیز نہیں ہے۔ تو عورتوں کو تو کام ہوتا ہی ہے کہ ان کو بتانا ہوتا ہے گھر کی ضرورت کا سامان، تو پھر دوبارہ کہا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے لے کے آئیے۔ کہا کہ پیسے نہیں ہیں نا، اب جب آئیں گے کہیں سے تو دیتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر کہا کہ گھر کا یہ سامان لانا ہے یہ منگوائیے۔ کہا پھر مجھے غصہ آ گیا، کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے چھڑکا، میں نے کہا کتنی بار کہوں تجھ سے، کتنی بار کہوں تجھ سے کہ کہہ تو دیا کہ پیسے آتے ہیں، کہیں سے بھی پیسے نہیں ہیں، جب پیسے کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ پریشان ہو گیا، جب میں نے جھڑکا نا تو وہ بھلی مانس رونے لگی
اور رو کے کہنے لگی اے میرے سرتاج آپ ہی تو میرے خاوند ہیں، اگر آپ سے نہ کہوں. اور جب وہ روئی تو مجھے رب کی توحید سکھا گئی، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا گئی کہ کہتی ہے کہ آپ ہی تو میرے خاوند ہیں، اگر آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، کس سے جا کے اپنی بات کہوں. تو میں بھی سمجھ گیا کہ جب میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ مولا بس تو ہی تو ہے جس سے ہم مانگ سکتے ہیں، یا کوئی تو ہی تو ہے عطا کرنے والا، اس زمانے میں کوئی اور نہیں ہے جو عطا کرے. مولا تو ہی ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا. مولا ہم زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، مولا یہ جائزات والے، مولا یہ جائزات والے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. مولا میری غریبی کا، میری غربت کا مولا مذاق اڑاتے ہیں. مولا تو ہی تو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو ہی تو ہمارا مالک ہے. اے ساری کائنات کے مالک تو ہی تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما.